partition, ریکارڈنگ subcontinent partition. نا اب جو وہ ریکارڈنگ شروع ہوا نا. اب یہاں پہ ہم پہنچے کہ جی یعنی the Muslim has to exercise the third option. ٹھیک ہے, and the third option is the last option. اور وہ لاسٹ آپشن کیا ہے؟ وہ لاسٹ آپشن ہے to say for the division, to say for the partition of subcontinent. ٹھیک ہے. اب اگر مسلمان کہتے ہیں کہ جی وی وانٹ ڈیویژن, تو ڈیویژن جو ہے کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ فار واٹ؟ یہ بھی بہت عام بات ہے. یعنی آپ کے پاس آپ کے سامنے جو چند گول ہونا چاہیے, چند آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیویژن چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس ڈیویژن میں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں تو اس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہونا چاہیے, اور وہ آبجیکٹیو جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پہلا آبجیکٹیو جو رکھا گیا وہ اسلامک اسٹیٹ کا, the first objective that is Islamic state, and the second objective is the economic prosperity, or the third objective that is the democratic institutions. یہ تین objectives رکھے گئے. Now we have to discuss one by one. Why Islamic State? یہ تھرڈ ون دوبارہ بتا دیں. اچھا بتاتا ہوں. آپ اس وقت دوبارہ جو ہے وہ نہ کریں. میں ایک بار نہیں 2-4 بار اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں, اور یہ ٹاپک جو ہے وہ کئی بار ریپیٹ ہوں گے. فار ایگزامپل یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں, 3 آبجیکٹیوز جو میں نے آپ کو بھیج بھی دی ہے, ارسال بھی کیے ہیں. اسلامک اسٹیٹ, اکنامک پراسپرٹی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں. اب 3 آبجیکٹیوز, یہ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ فار واٹ؟ وائی اسلامک اسٹیٹ؟ یعنی ہم اسلامک ریاست کو کیوں چاہتے تھے؟ کیا ہم مسلمان تھے تو اسلام کو پسند کرتے تھے؟ نو ڈاؤٹ, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا آئیڈیالوجی جو ہے دیٹ از دی آئیڈیالوجی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور تاریخ میں وہ اسی طرح اسلامی ریاست ہے اور اسلامی حکومت جو ہے وہ خلفاء راشدین کا بھی 32 ایئرس, اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے وہ حکومت, اور اسی طرح جو 800 سال حکومت رہی تو پارٹلی اٹ واز اسلامک ون ان سب کانٹیننٹ. تو یہ چیز ہے, یعنی یہ پہلے سے موجود تھے. مسلمان جو تھے وہ فیملیئر تھے اسلام سے. The Muslims were familiar with Islam. Islamic system was very known to the Muslims. اس کا مطلب یہ ہے, فیملیئر کا مطلب ہے Islamic system was very much known to the Muslims. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ مسلمان اس وقت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم ڈویژن چاہتے ہیں تو فور سوشلزم اینڈ کامونزم. مسلمان یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم ڈویژن چاہتے ہیں فار ڈیموکریسی, فار اے سیکولر سسٹم. ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ سکتے تھے. بہت سے سسٹم جو ہے دنیا میں موجود ہے, لیکن مسلمانوں نے پارٹیکولرلی جو اسلام کا نام سنا تو بہت خوش ہو گئے, کیونکہ 800 سال تک جو حکومت رہا وہ تقریباً اسلامک تھا. اب اس اسلامک سسٹم میں کیا کیا خوبیاں تھی؟ وہ نمبر 1 جسٹس, اور اسپیشلی سوشل جسٹس ان سوسائٹی. یعنی ایون اسلامک سسٹم میں جو جسٹس تھا تو اٹ واز ناٹ کنفائنڈ اونلی ٹو دا مسلم. جسٹس with everyone, justice with every community. یہ مسلمان کے ساتھ بھی تھا اور نان مسلمان کے ساتھ بھی تھا. So for prevailing justice Islam was needed. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جسٹس کو اگر واپس لانا ہے, انصاف کو واپس لانا ہے, اور یہی پیریڈ ہے جس میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہے,
انگریز جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں تو اس میں انصاف نہیں ہے، اور اگر انصاف تھا تو ان کے نقطہ نظر سے انصاف تھا، یعنی انگریزوں کے اپنے نقطہ نظر سے انصاف تھا، مسلمانوں کے نقطہ نظر سے انصاف نہیں تھا. So this is why Musliman could have been attracted by Islamic State to launch a movement. پھر اس کے بعد اگر آپ اسلام کہیں گے تو پھر جو وہ اسی طرح اس وقت بعض اسلامک پارٹیز تھے یا اسلامک پارٹیز کے علاوہ there were certain personalities like Abul Kalam Azad who opposed the division of subcontinent, and there were others who were opposing the division of subcontinent. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غلط تھے، ان کا اپنا ایک خیال تھا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا. لیکن یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ اب بھی تاریخ شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو اسلامک لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی، اسلامک اسکالر کی ضرورت پڑے گی، مولویز کی ضرورت پڑے گی، تاکہ وہ جو ہے وہ ڈویژن کی مخالفت نہ کرے. تو اس کے لیے ایک ہی حال تھا. اگر آپ کہیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ، اور جس طرح 1940 کے بعد یہ نعرہ بھی لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو خود اندازہ کر لے کہ کیا کوئی بڑا سے بڑا جو ہے وہ اسلامک لیڈر ہو یا مولوی ہو تو کیا وہ اس نعرے کا جو ہے وہ اپوزیشن کر سکتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں تمام لوگوں کو ایک کرنا ہے، چاہے وہ اسلامی لوگ ہو، مولویز ہو اور سادہ لوگ ہو، عام مسلمان ہو، ان تمام کو ایک کرنا ہے. اور یہ تمام ایک ہو سکتے تھے صرف ایک ہی نام پہ، اور وہ تھا اسلامک اسٹیٹ. اگر آپ اسلامک اسٹیٹ کا نام دے دیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ تمام لوگ اس کے لیے ایک ہوں گے اور تاریخ چلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اس کو دوبارہ پھر بھی میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ کیا اسلام ہم نے حاصل کیا نہیں کیا، یہ بعد میں ڈسکس کروں گا جب میں اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کروں گا. سیکنڈلی، اکنامک پراسپریٹی، معاش و خوشحالی. وائی معاش و خوشحالی؟ کیا ہم یونائٹڈ انڈیا میں خوش نہیں تھے؟ ولیم ہنٹر ایک برٹش اثر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 170 years ago it was impossible for the Muslim to become poor, but now the Muslim cannot find the job of peon or messenger. اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اسی دور میں جو ہے وہ انگریزوں کے پالیسیز کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نوکری بھی نہیں مل رہی، جاب بھی نہیں مل رہا، اور مسلمان غریب ہو گئے. وہ مسلمان دوری حکومت جو تھا اس میں مسلمان مالدار تھے، اگر مالدار نہ بھی تھے تو بلاپ تھے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ انگریزوں کے پالیسی سے خوش نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی دے ول لانچ اے موومنٹ. یعنی اب جو وہ ایون دنیا کے ریسورسز بھی ہمارا حق ہے، پاکستان کے ریسورسز بھی غریبوں کا حق ہے. اور جس طرح کہا جاتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، کوئی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. لیکن محنت کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی جو ہے وہ تو ریاست دیتی ہے. محنت کرنے کے لیے ایک ماحول وہ جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ ریاست دیتا ہے. آپ کم از کم مسلمانوں کے نظر میں اس طرح کا ماحول تو ہونا چاہیے کہ وہ ریاست ان کا اپنا ہو، اور ریاست ان کو اس طرح ماحول دے دے کہ کوئی اپنے لیے کاروبار کرے، کوئی اپنے لیے جو ہے وہ دکان اپنے لیے کھولے، کوئی اور بھی کاروبار کر لے. کیا اس وقت جو ہے وہ مسلمان کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟
تو اس وقت یعنی the Muslims have been exploited by the Hindus and by the British. دونوں قوتیں مسلمانوں کا احتسال کرتے تھے. احتسال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن آپ کو معاوضہ ملتا ہے 6 گھنٹوں کا، فار ایگزامپل آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کی لازم ہے کہ 8 گھنٹے کام کرے، آپ سے 10 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. آپ کا معاوضہ زیادہ بنتا ہے، آپ کو زیادہ نہیں دیا جاتا، آپ مجبور ہے. آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے، آپ سے سود لیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ دیر واز ایکسپلائٹیشن آف دا مسلمس. تو یہ تصور کیا گیا کہ اپنا ملک ہوگا تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ احتسال نہیں ہوگا. all will be act like brothers. ٹھیک ہے نا. سیکنڈلی اکنامک پراسپرٹی کا مطلب یہ بھی تھا کہ اکنامک فریڈم ٹو آل مسلمس، تمام لوگوں کو جو اکنامک فریڈم ہو، بزنس کے حوالے سے، معاشی محنت کے حوالے سے، ایک ماحول جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا اسی کے ساتھ وہ پہلے والے کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. اچھا تل کی طرف آتے ہیں. تل جو تھا وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس. اب پہلا والا جو ہے اسلامک اسٹیٹ، یہ زیادہ اسلامک لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا آبجیکٹیوز. سیکنڈ آبجیکٹیو اکنامک پراسپرٹی، زیادہ جو غریب لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کو اٹریکٹ کرے گا. اور تھرڈ جو ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، یہ اٹریکٹ کرے گا اسپیشلی مڈل کلاس کو، ایجوکیٹڈ کلاس اور مڈل کلاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی it was decided that there will be the rule by consultation. جو حکومت بنے گی وہ کنسلٹیشن سے بنے گی. اس میں شورائے سسٹم ہوگا، اس میں پارلیمنٹ ہوگا، اس میں لوگوں کے پارٹیسپیشن ہوگا، لوگوں کی مرضی شامل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ آ کے وہ بیٹھ جائے گا طاقت کے ذریعے اور وہ کہے گا کہ جی بس میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں جو ہے وہ زبردستی حکومت کروں گا. According to this slogan, no, each and everything will be decided on merit, or especially there will be the wishes of the people. اب دوبارہ آتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اسلام جو ہے وہ حاصل کیا. آزادی تو حاصل ہوئی، وی گاٹ انڈیپینڈنس on 14th August 1947، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن کیا آزادی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ حاصل کیا؟ کس طرح ہم جسٹیفائی کریں گے کہ جی ہم اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو تھا؟ آپ قائد اعظم کے کوٹیشن موجود ہے. قائد اعظم کا ایک کوٹیشن 1944 کا موجود ہے جو کہتے ہیں I warn the communists to hands of the Muslim. I warn the communists to hands of the Muslim. They do not need any ism. Islam is their guide. ٹھیک ہے. اس طرح in 1945-46 he visited here Islamia College Peshawar. اور یہی پہ جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ کیا ہے موجود ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان not means freedom and independence but the Muslim ideology which has come to us as a precious gift and we hope we will share with others. اسی طرح پاکستان آزاد ہوا اور اب تک جو ہے وہ 1948 میں بھی جو ہے we have certain quotations of Khaji Muhammad Ali Jinnah inaugurating the State Bank of Pakistan. We have our own economic system and that system is based on Islam. اسی طرح
علامہ محمد اقبال کی بھی بہت سے کوٹیشنز ہے، لیکن یہ کافی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ ہے اسلام کے بارے میں. اب جو ہے وہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ قائزم جو ہے وہ نے پہلے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ایڈریس کیا، وہاں بھی ایک اسپیچ دیا، اور اس میں قائزم نے کہا کہ یو آر آل فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ یو آر آل فری ٹو گو ٹو یور ماسک. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے کہ قائزم جو تھے وہ یہ اسلام کے بارے میں نہیں دس از اسلام، دس از اسلام. اسلام کسی کو منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے عبادت خانے میں نہ جائیں، ہر ایک کو آزادی ہوگی. اس سے ٹوٹلی اسلامک ون. یعنی اب قائزم کی بہت سی چیزیں ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ صحیح ہے کہ پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اب تھیوکریٹک اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح تاریخ میں فرینچ ریولوشن سے پہلے اس طرح کی ریاستیں موجود ہوا کرتے تھے which has to be guarded totally by the bishops, by the priests. ٹھیک ہے، اور اپنے مزاج کے مطابق وہ تشریح کر کے اور قوانین جو بناتے تھے اور لوگوں کو جو سزائیں بھی دیتے تھے اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. لیکن اسلام میں جو ہے وہ there is no exploitation by the religion. We have our own, our Sunnah is very much clear, our Quran is very much clear. Anyhow, آج اس حوالے سے آبجیکٹ ریزولوشن پاس ہوا 12 مارچ 1949 کو. ہمارے اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹ ریزولوشن پاس کیا. آبجیکٹ ریزولوشن اس وقت اس کا یہ مقصد تھا کہ جی یہ فیوچر کا ان کس طرح بنے گا، تو اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ the future constitution will be framed like this. There will be sovereignty of Allah and the state will be run by the chosen representatives. اس میں جمہوریت بھی رکھا گیا اور اس میں جو ہے وہ ہمارا عقیدے کا بھی خیال رکھا گیا. لیکن یہ آبجیکٹ ریزولوشن 56 کے ان کا بھی پریمبل رہا، 62 کے بھی پریمبل رہا اور 73 کا بھی پریمبل رہا. اب پریمبل کیا چیز ہوتا ہے؟ پریمبل جو ہے وہ افتتاحیہ. اب پریمبل جو ہے یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے which you can call it non-actionable document. پریمبل اگر کوئی کہے کہ I don't follow the preamble, so he cannot be punished by the court. So the preamble is not justiciable in the court. Preamble is not Allah. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح خوبصورتی کے لیے anyhow ایک ڈاکومنٹ ہم نے دے دیا. But that preamble, the objective resolution, that preamble became the law in 1985. It became the part and parcel in 1985. یہ بعد میں جو ہے وہ قانون بنا اور آج کل جو ہے وہ objective resolution is the part and parcel of our constitution. یہ بالکل ہمارے آئین کا کیا ہے، وہ ایک حصہ ہے، وہ کیسا ہے. یہ قابل عمل ڈاکومنٹ ہے. ناؤ اٹ از امپلیمنٹیبل. اور اس کے مطابق جو ہے بہت سے فیصلے ہوئے جو بعد میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. 2007 میں جو این آر او واز ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ. اس طرح پی ایم گیلانی 19 جون 2012 کو جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے اور آئی تھنک 6 اور 7 جولائی کیا ہے 2017 کو یا 25 جولائی ہے میرے خیال میں 2017 نواز شریف جو ہے وہ ڈکلیئر ڈسکوالیفائڈ. تو یہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی قوانین ہیں، آرٹیکل 62 63 اس طرح کی چیزیں کہ کون امین ہے کون امین نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے ان میں موجود ہے. لیکن بعض اوقات ہم ان کا سہارا لیتے ہیں اور کسی کو سزا دیتے ہیں.
کسی کو نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی جو ہے وہ اسلام ایز این تھیری میں ہے لیکن ٹوٹلی از ناٹ ان پریکٹس. جہاں پہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کا استعمال ہوتا ہے, اور جہاں پہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے استعمال نہ ہو تو پھر استعمال نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی اسلام کے بارے میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن جو ہے ابھی تک جو ہے صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا. ہم غریبوں کے زیادہ خیال نہیں رکھتے. بہت سے محنت جو ہے برائی کے جو جڑیں ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے. دھوکہ موجود ہے, کرپشن موجود ہے. دیر از اے کرپشن, دیر از اے ہپوکریسی ان آور سوسائٹی. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. دیر از obscenity. all these things exist in our society. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی 100% we achieve the Islamic state. Anyhow, we are Muslims. Our constitution is Islamic one. لیکن پھر بھی بہت کچھ میں شارٹلی یہ کہوں گا کہ بہت کچھ باقی ہے ان دس کنیکشن. ٹھیک ہے. ناؤ سیکنڈ ویو اکنامک پراسپیرٹی پہ آ جاتے ہیں کہ کیا پاکستان تو حاصل ہوا, تو کیا ہم جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہم نے حاصل کیا؟ ڈیڈ وی اچیو, ڈیڈ وی آر پراسپرس؟ If you are not prosperous, why? ٹھیک ہے. If there is no development, economic development, why? ٹھیک ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پہ دو رائے ہیں, 2 opinions ہے کہ before partition there were 2 or 3, for example, sugar mills in Pakistan, even Mardan, Takhbai, Sangla Hill, for example. And today we have 72 or 71 sugar mills. There are large number of ghee mills. There are large number of flour mills. There is a steel mill constructed in 1968 in the Ayub Khan era. And the Ayub Khan era is also called a decade of development. Then there are motorways, expressways, orange lines, and BRT in Peshawar, Swat Expressway, industries, universities. In universities کے حوالے سے at that time there was a few colleges, few institutions, Sindh Madrasatul Islam in Karachi, انجمن حمایت اسلام لاہور, اور لکھنؤ, ندوۃ العلماء at لکھنؤ, اسلامیہ کالج ایٹ, اسلامیہ کالج پشاور, ایڈورڈس کالج at that time, few. And now agriculture university, engineering university, Peshawar University, medical college university, and engineering campuses, Abbottabad, اور مردان انجینئرنگ یونیورسٹی, بہت سے جلوزے کیمپس, کوارٹ کیمپس, بنو کیمپس, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت چیزیں ہیں موجود ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ترقی جو ہونا چاہیے تھا کہ ہم وہ ترقی کرتے, اور جو غریبوں اور مالداروں کے درمیان جو گیپ تھا اس وقت, اس گیپ کو ہم کچھ حد تک کم کر دیتے. We could have been reduced the gap between the poor and the rich in Pakistan. But rather the gap has been widened. And those who are rich, they are more rich, they are touching sky. And those who are poor, most of them, they are more poor and they are touching earth. This is the basic question.
کہ یہ گیپ جو ہے وہ ریاست کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا، عوام کو چاہیے تھا کہ جو گیپ ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کر دیتے، کم کر دیتے. اور سرپرائزنگلی یہ گیپ جو ہے یہ دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. یہ دن بدن جو ہے وہ غریب اور بھی غریب پیدا ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کرونا ہے تو تباہی کر دی، تو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ گیپ اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اللہ ہمارے لوگوں پہ رحم کرے، اس ریاست پہ رحم کرے. لیکن اس پیریڈ میں چائنا نے بھی آزادی حاصل کی اور بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے بھی آزادی حاصل کی 1945 کے بعد. لیکن وہ ممالک جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اس لحاظ سے وہ ترقی نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے تھا. وی آر مسلم، لیکن وہ ترقی جو ہے وہ نہیں ہوئی جو 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 ہونا چاہیے تھا. تھرڈ، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. اب ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن یہ بھی ہمارا خواب تھا کہ تمام انسٹیٹیوشنز بنیں گے اور ہر ایک کو اپنے کام معلوم ہوگا، ہر ایک شخص اپنا کام کرے گا. ہر ادارے کا جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی کنگ از ڈیڈ بٹ لانگ لیو اے کنگ، یہ پتہ نہیں میں کیا کہا جاتا ہے. کنگ از ڈیڈ بٹ لانگ لیو اے کنگ. اب کنگ اگر چینج بھی ہو جائے تو کوئی اور آ جائے گا، لیکن حکومت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. اس طرح میکینزم پاکستان میں نہیں بن سکا، اس طرح میکینزم نہیں بن سکا. ہم موسٹلی شخصیات پہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. یعنی جو قائزم کا آئیڈیا تھا اسی کے آئیڈیا کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. لوگوں میں جو ہے ڈیموکریٹک ویلیوز، نارمز، پولیٹیکل میچورٹی یہ پیدا ہونا چاہیے. اور جب یہ پولیٹیکل میچورٹی آ جائے گی، ڈیموکریٹک نارمز آ جائیں گے، ڈیموکریٹک ویلیوز آ جائیں گے، تو یہاں پہ جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ لالچی نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ خود غرض نہیں ہوگا. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اگر حکومت بھی کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پورا کرے گا. اسی طرح کے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ہمارے ابھی تک نہیں بنے جو بننا چاہیے تھا. یہ بھی ہمارے تاریخ کا حصہ ہے اور آپ کے ٹیکسٹ بک کا حصہ ہے کہ ٹیکسٹ بک میں جتنی بھی ماشاء اللہ آئے ہیں تو آپ کے ٹیکسٹ بک میں وہ تمام ماشاء اللہ کے دوروں کا ذکر، ادوار کا ذکر موجود ہے. پہلے ماشاء اللہ 7 اکتوبر 1958 کو the first ماشاء اللہ ایوب خان ماشاء اللہ on 7 October 1958. the second ماشاء اللہ of General Yahya 25 March 1969 and the third ماشاء اللہ 5 July 1977 General Zia. 4th ماشاء اللہ 12 اکتوبر 1999 جنرل مشرف. ٹھیک ہے. Now a book has been written by Hasan Askar Razvi and the name of the book is Military and Politics. Military and Politics. That why military comes into politics. So he has enumerated so many reasons that the politicians are unable to rule, that the politicians are greedy, that the politicians lack the power, that the politicians they are corrupt. So these are so many reasons. They do not work for the uplift of the people, and this is why an opportunity was provided
to the military to come into power. That was, or that is his idea in the book. Anyhow, this is up to you to agree or not, and this is exactly in my view to agree or not with the Hasan Askar Rizvi. یا پھر میں جو ہے وہ اس کو مزید ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. اب جتنے بھی جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے تو وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ کمپلیٹلی وی کوڈ ناٹ اچیو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی پاکستان میں نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ غریب اور امیر کے درمیان جو ہے وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ لیں، پھر جو ہے وہ ول ڈسکس انادر چیپٹر. جی سر. جی سر، جو آپ غریب اور امیر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو غریب بیچارہ ہے، اس کو ایک مطلب پاگل ہی بنایا جا رہا ہے. مطلب ایسے سمجھو سر، اس کو ایسے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلم ریاست ہے جیسے پہلے چل رہی تھی، جیسے ہمارے صحابہ پہلے چلا رہے تھے، وہ جو مطلب پہلے 1400 سال پہلے حکومت گزر گئی ہے، اس کو تو ایسے ہی مطلب مسلم کنٹری بنا کے اور مسلم طریقوں سے ایسے ہی اس کو پاگل بنایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب تو میرا خیال ہے میرا لیکچر تو بہت کلیئر تھا، میں نے تو بہت بیلنس جو پوائنٹس آپ کو دے دیے. یہ میں نے تو کوشش کی کہ کسی کا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ون سائڈڈ نہ ہو. وہ غریبوں کا حال بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مالداروں کا بھی بتا دیا، اور حکومت کا بھی بتا دیا. لیکن میں دوبارہ بھی یہ کہوں گا کہ یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ وہ غریب جو ہے ہمیشہ کے لیے غریب رہے. ٹھیک ہے، جو بھی غریب اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اگر اس کے پاس ذہن ہے اور اس کے پاس محنت ہے، تو جس طرح یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الانسان الا ما سعی، اگر انسان جو ہے وہ محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں چند اس طرح کی چیزیں بالکل موجود ہے، جس طرح میں نے ڈسکس کیا ایکسپلائٹیشن، کہ غریبوں کا ایکسپلائٹیشن اس دور میں بھی ہوا، بیفور دا پارٹیشن بھی ہوا، اور فرق صرف یہ ہوا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد بھی غریبوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا رہا. لیکن کس نے ایکسپلائٹیشن کیا؟ ہمارے اپنے مسلمانوں نے. اور وہ مسلمان کون تھے؟ مالدار طبقہ. اور آج بھی اگر غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کوئی کرتا ہے تو وہی ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، جو غریبوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ایگری ہوں. جو آپ کا رائے ہیں وہ میرا بھی رائے ہیں، لیکن میں ایک انداز سے جو ہے اس کو ایکسپریس کر دیا ہے. جی سر، یہ تو آپ کی صحیح بات ہے سر، مگر اس کو دین کا نام دے کے کیوں لوٹا جا رہا ہے سر؟ یہ تو مطلب بالکل سراسری غلط بات ہے سر. وہ بھی ایک بار نہیں، بار بار لوٹا جا رہا ہے، مطلب موسٹلی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے کوسچن اس وجہ سے یہ ریپیٹ کیا کہ مطلب کچھ باتیں اور بھی ہیں اس میں جو ہے نا ہماری کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. مطلب دین کا نام دے کے ہم کو ایک ایسے سمجھو سر، مطلب فلرٹنگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دس از وائی یہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل اویئرنیس اور پولیٹیکل اویئرنیس یہ ضروری ہے. اور جب یہ کسی کے پاس ہو تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ ہر ادارے میں ایکسپلائٹیشن موجود ہے، لیکن علم کی ضرورت ہے. اور جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن سے اپنے آپ کو بچا سکے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے انکار نہیں کیا، یہی وجہ ہے جو ہماری ترقی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، لیکن ہاؤ ٹو ایریڈیکیٹ دس مینس، کس طرح اس کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ دس از اے بگ کوشچن. یہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، ریئل مسلمان ہونا چاہیے، جو اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے دین کو فالو کریں، قرآن اور سنت کو فالو کریں صحیح طریقے سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں
شعوری لحاظ سے آپ فالو کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لائے ہیں, تو واقعی ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا اور غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا. لیکن ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہوا. میں آپ کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ایگری ہوں. جی another one. سر جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی, جو انگریز آئے تھے وہ جہانگیر بادشاہ سے جو مطالبہ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا, تو سر یہ جو جگہ لے رہے تھے تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ وہ جہانگیر بادشاہ انہیں کیوں دینا چاہتا تھا؟ یار سلمان بادشاہ لوگ تو بادشاہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بادشاہ اور اس طرح کے لوگ اور ہمارے حکمران تو غلطیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو سادہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور یہ سب کانٹینٹ کے جو مال ہے یہ ادھر لے جایا کریں گے انگلینڈ, اور انگلینڈ کا جو مال ہے وہ چیزیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ لیں گے. تو بیسیکلی اٹ واز فار دا بزنس پرپز, اور اس نے یقین کر دیا, اس نے اجازت دے دی. اب اس نے اگر اجازت دے دی تو یہ ذرا سنیں نا, یہ اس کو یہ پتہ تو نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جو یعنی مغل دور میں جو ڈکلائن شروع ہوا اسپیشلی اورنگزیب عالمگیر کے بعد. اورنگزیب عالمگیر جو فوت ہو گئے 1707 میں, 1707 میں, اور اس کے بعد ان کے جو 4 بیٹے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تخت نشینی کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے خود ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یعنی یہ اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تخت نشینی کے لیے اور اقتدار کے لیے وہ لڑتے رہے, اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ مضبوط ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جس طرح اس کا پہلا جو نشانہ تھا اس کے بعد 1707 کے بعد 1757 میں بنگال کا جو پلاسی کا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا. یعنی مسلمانوں میں جو میں نے بات اشارہ کیا کہ مسلمانوں میں ویکنیسز موجود تھے, کمزوریاں موجود تھے. اگر مسلمانوں میں کمزوریاں موجود نہ ہوتے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اگر یہاں پہ ہوتی بھی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے کمزوریوں سے اس نے فائدہ اٹھایا. جی سر میں نے سنا تھا کہ جہانگیر بادشاہ کی بیٹی تھی, پھر اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا تو ایک انگریز حکیم تھا تو اس کے ذریعے صحیح ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو کیا چاہیے اس کے بدلے, تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی جگہ, پھر اس کی بنیاد رکھی گئی. میں نے تو یہ سنا لیکن کنفرم نہیں ہے سر. وہ تو بیٹا ہم تو وہی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں جو وہ آپ کے ٹیکسٹ بک اور آپ کی کتابوں میں اور اتھینٹک کتابوں میں اور ان چیزوں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو جس کا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دلیل ہو, جس کے پیچھے جو ہے ثبوت ہو, ٹھیک ہے. وہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بہت چیزیں اور بھی ہے لیکن ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے جس کا جو ہے مکمل دلیل موجود نہ ہو. سر یہ پریمیبل آپ نے ورڈ استعمال کیے سر, یہ تھوڑا سا بتاتے. اچھا, پریمبل اس طرح کا ایک لفظ ہے جس طرح افتتاحیہ. اب افتتاحیہ کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. انہیں پریمبل تو بنایا گیا ہمارے دستوروں کا, مختلف کانسٹیٹیوشنز کا, لیکن پریمبل بساط خود اتنا امپارٹنٹ چیز یا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جب تک یہ پریمبل ہو اور آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا. اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی کے بارے میں, سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے بارے میں. اب ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کی ساورنٹی کو بھی نہیں مانتا, میں جمہوریت کو بھی نہیں مانتا, اور آپ کورٹ جاتے ہیں, عدالت جاتے ہیں کہ جی یہ اس کو نہیں مانتا اور آبجیکٹ ریزولوشن پریمبل ہے, یہ انکار کرتے ہیں, تو کورٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا, اس شخص کو کوئی سزا نہیں دے سکتا, کیونکہ پریمبل اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میں کہوں گا اٹ از اے یوز لیس ڈاکومنٹ. یہ اتنا ناقابل عمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ہاں آپ اس کو فالو کرے تو ویل اینڈ گڈ. فار ایگزامپل جس طرح اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا سے پہلے جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اوپر آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے پریمبل میں بھی, پریمبل اچھی چیز ہے
अच्छी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कुछ उसूल बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉलो करते तो वेल एंड गुड, फॉलो नहीं करते तो कोई आपको सजा नहीं दे सकता। जी सर लेकिन जो शख्स प्रेम्बल को फॉलो ना करे, मतलब उनमें जो वो, तो वो सर जी मतलब वो कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी उनके खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते। नहीं, मैं तो क्लियर कर दिया बेटा, बिल्कुल नहीं कर तो सकते। इसको इसका अंग्रेजी में क्या मतलब वो, जाता है, सुने ना, बस ये आप अपने पास रखे। इट इज नॉट जस्टिफिएबल इन द कोर्ट, इट इज नॉट जस्टिफिएबल इन द कोर्ट। कोर्ट को, अदालत को, किसी भी कोर्ट अदालत को ये कबूल नहीं होता, ठीक है। लेकिन 1985 के बाद जो है वो प्रियम्बल नहीं रहा ना। 1985 के बाद वो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन चेंज इनटू वो आर्टिकल 2A नाउ इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे आईन का हिस्सा है, इट इज नॉट प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल की इतनी अहमियत नहीं थी, हमें चाहिए था कि 1956 ही में उसको जो इनका हिस्सा बनाते। ये तो जस्ट हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे जो इस्लाम के साथ वो दोगलापन था, उस वक्त भी दोगलापन था, ठीक है। बसर में भी दोगलापन था, बात चीज़ें सियासी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं कर सकता ऑनलाइन। लेकिन 73 में भी ये कुछ हुआ, लेकिन 1985 में इट बिकेम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1985 से लेकर मैं समझता हूँ कि 2007 तक फिर भी इस पर इतना अमल नहीं हुआ। 2007 के बाद अदालतों ने उसके मुताबिक फैसले देने शुरू कर दिए। तो उसको हम बाद में इंशाल्लाह अल्लाह करे कि यूनिवर्सिटी खोले और हम जो है वो ओपनली जो है इसकी जो है फिर डिस्कशन कर ले। अगर ओपनली डिस्कशन नहीं हुआ तो फिर भी जो है वो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, उस लिमिटेशंस को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है जी। सर 1973 का जो आइन है वो मतलब उस पे अभी उसको फॉलो किया भी जा रहा है या सिर्फ मतलब नाम का ही है? यार ये हुकूमत चलाने के लिए तो वो आइन होता है ना, तो वो हुकूमत तो 73 आइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं कि प्लान जगह पे जो है वो यहाँ पे आइन से इनहराफ हुआ, प्लान जगह पे आइन से इनहराफ हुआ, नए वाले आइन से इनहराफ करते हैं, प्लान जगह पे जो है वो ये इनहराफ हुआ, वो लिस्ट मौजूद है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन डिटेल पे जो है वो आपको नहीं कह सकता जी। एनी अदर स्टूडेंट? सर अंग्रेज़ों के जो हिंदू के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसके दो वजूहत आपने बता दिए, और मुसलमानों के साथ बुरे ताल्लुकात की भी दो वजह बता दी। रिकॉर्डिंग में नहीं आई और मिस हुए, अगर आप बता दीजिए तो अच्छा होगा सर। अच्छा दोबारा मैं बता दूं, वो इस तरह ही था ना, इससे इस तरह था कि वो अंग्रेज के जो रवैया रहा या जो पॉलिसी रही 1857 के बाद मुसलमानों के तरफ, तो ये कहा जाता है कि एनिमिटी एनिमोसिटी, दुश्मनी, मुसलमानों को दुश्मनी अव्वल कंसिडर करते थे। क्यों? इसलिए कि वो यहाँ पे जो आए तो उन्होंने इक़्तिदार छीन लिया था मुसलमानों से। तो अंग्रेज़ों के नज़र में यही था कि मुसलमानों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो दोबारा इक़्तिदार छीन सके, तो उनके उस सलाहियत को ख़त्म करना है। तो उस सलाहियत को ख़त्म करने के लिए उनकी पॉलिसी जो थी इट वाज बेस्ड ऑन एनिमिटी एनिमोसिटी, ठीक है। हिंदुओं के साथ उनके जो ताल्लुक़ रहा तो वो फ्रेंडली रहा, कार्डियल रहा। क्यों रहा? क्योंकि अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि अगर एक कम्युनिटी को ख़त्म करना है तो दूसरी कम्युनिटी की जो है वो मदद लेनी है। अब दूसरी कम्युनिटी यानी हिंदू देवर मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में है, तो उस मेजॉरिटी का जो है वो मदद हासिल की जाए, ठीक है। और सेकेंडली मैंने ये भी बताया था
کہ ہندوز کا کلچر جو تھا اٹ واز ویری مچ ونریبل ٹو دی ویری مچ لائک ٹو دی کلچر آف دی برٹش اور ہندو کلچر میں اتنا فرق نہیں تھا، اور ہندو ور ویری مچ ونریبل فار چینج. ہندو آسانی کے ساتھ چینج ہو سکتے تھے، ان کا کلچر چینج ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، بٹ دا مسلم کلچر واز ناٹ ایزی ون ٹو بی چینجڈ. دس از وائی دے established a cordial or friendly relation with all the with all the Hindus. ان کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات استوار کیے. پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح تھا. تو after 1857 کے بعد ہندوؤں کا رویہ، یعنی جب ہندوز were offered each and everything by the British، تو آٹومیٹیکلی ہندوؤں کا رویہ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ کیا ہوا، ریونج کا، بدلے کا. اور ہندو یہ کہنے لگے کہ نا وی ول ٹیک دی ریونج فرام دی مسلم. آپ کس چیز کا ہم سے بدلہ لیتے ہیں؟ مسلمانوں کی گناہ کیا تھی، مسلمان نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان نے 800 سال تک ہم پہ حکومت کیوں کی. نمبر 1، وائی دا مسلم رول اوور اس فار a very long period؟ Because the Muslims were in the minority and the minority rule over us. ٹھیک ہے، we will take a revenge، ہم ان سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. Now second reason وہ یہ تھا کہ جی وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، the Muslims have converted the non-Muslims into the fold of Islam, especially the low caste Hindus, Shudra and Vaishya. And this is why the Hindus started two movements in history. One is Shuddhi, another is Sankirtan. Shuddhi means to organize the Hindus against Muslims, and Sankirtan means it was a paramilitary force. Paramilitary force should be used against the Muslims who were previously the Hindus, and they should be converted into the fold of ہندوازم. ٹھیک ہے. تو یہ تاریخی لحاظ سے جو ہے وہ یہ واقعات بھی ہوئے اور which we have discussed. جی another question؟ Any other question؟ Thank you, sir. Are you satisfied all؟ یہ ویڈیو جو ہے یہ گوگل والے مجھے بھیجیں گے تو میں آپ کو پھر جو ہے بھیج دوں گا. یہاں سے آف نہیں ہو رہی، اگر آپ اس کو آف کر دیں، جس نے آن کر لیا ہے اس کو آرام سے آف کر دیں تو پھر میں اسے نکل جاؤں گا. لیکن نکلنے سے پہلے ایک بات آپ سنیں کہ میں آپ کو ایک فارم بھیج دوں گا، ابھی ایک فارم بھیج دوں گا اور 5 یا 5 منٹ کا اس میں وقفہ ہوگا. اس فارم کو آپ اس پہ اپنا اٹینڈنس پہ لگا دیں. یو ول میک یور اٹینڈنس. ٹھیک ہے. آئی ول سینڈ یو اے فارم. ایک فارم جو ہے میں بھیج دوں گا ابھی، اور اس پہ جو ہے آپ اپنے اٹینڈنس لگا دیں. ٹھیک ہے. ہاں